ہے اگر آپ اسے سنبھال کے رکھیں اور اس کا لطف لیتے رہیں تو میں عرض کر دوں پہلے پیغمبر زمین پہ سر مبارک رکھتے ہیں، زمین کا کوئی حصہ پاک ہو گیا، کوئی پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں، کوئی اسے صاف کرنے کی ضرورت نہیں، بس زمین کو پاک کرنے کے لیے پیغمبر کا وجود ہوتا ہے۔ اگر یہ بات مشکل لگے تو اللہ کے گھر میں صحن حرم میں ایک پتھر لگا ہے، وہاں پیغمبر کا سر نہیں پیغمبر کا قدم ہے۔ اللہ نے اپنے گھر میں نصب کر کے بتا دیا جہاں پیاروں کی نسبت ہو جائے وہ عام نہیں ہوتے، وہ خاص ہوتے ہیں، خالی خاص نہیں ہوتے، صحن حرم میں لگائے جاتے ہیں، مقام ابراہیم کا درجہ دیا جاتا ہے، قرآن کی آیت میں ذکر کیا جاتا ہے، عمرے کے بعد وہاں اس کی ڈائریکشن میں، اسی اینگل میں، اسی کی طرف نفل پڑے جاتے ہیں تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے صحن حرم سارا سجدے کی جگہ ہے، لیکن عمرے کے نفل وہیں پڑے جائیں گے جہاں آگے کعبہ ہے، بیچ میں خلیل کا قدم ہے۔ بیچ میں خلیل کا قدم ہے۔ میں نے کہا یار کے قدم کو نہ ماننے والے اور قدمین کی خیرات کو اپنی زندگی اور شریعت سے نکالنے والوں، اللہ نے اپنے گھر میں، اپنے کعبے کے درمیان میں خلیل کے قدم کا نشان رکھ کے بتا دیا جہاں خلیل کا قدم لگ جائے وہ شان والا ہوتا ہے، تو جس صدیق کے قدموں پہ یار کا قدم لگا ہے، اور جس محبوب کے قدموں پہ علی سوار ہے، اور پھر محبوب کے قدموں پہ حسنین سوار ہے، اور میں ہم نے خلیل کے قدموں کو اتنا پروٹوکول دیا ہے تو حبیب کا مرتبہ ہی برابر بڑا ہے۔ کیا کہاں یاد کریں ہمارا حضرت بریلی کے تاجدار کو؟ میرے سرکار فرماتے حدیث سنیں پھر شعر عرض کرتا ہوں، توجہ ہے آپ؟ سرکار کریم فرماتے ہیں اللہ نے ہر پیغمبر کو 3 دعائیں عطا فرمائی ہیں، اور میں ہر پیغمبر نے تینوں کے تینوں آپشن یہی استعمال فرمائے، دعائیں کر لی ہیں، اللہ نے فوراً قبول کر دیے، اور میں ہمیں جو 3 آپشن دیے ہیں 2 ہم نے استعمال کیے ہیں، 1 ہم نے سیو کر لیا ہے۔ سرکار وہ 2 کون سے ہیں جو استعمال فرمائے ہیں؟ جو 1 باقی چھوڑا ہے وہ کہاں کے لیے ہے؟ فرمایا پہلا آپشن ملا تھا مانگو محبوب ہم عطا کریں گے، ہم نے مانگا مالکا ہماری امت ہمارے حوالے کر دے، ہماری امت ہمارے حوالے کر دے، رب حقی امت ہی کے ساتھ ہم نے مانگا، مالک نے ہمارے حوالے کر دیا۔ دوسری دعا فرمایا دوسری دعا میں بھی ہم نے امت کو مانگا، فرمایا امت ہمارے حوالے کر دی۔ کریم تیسری دعا فرمایا پہلی میں بھی امت ہے، دوسری میں بھی امت ہے، تیسری میں بھی امت ہے۔ فرمایا تیسری دعا کہاں؟ سرکار فرماتے کل محشر کا دن ہوگا، قیامت کا روز ہوگا، پیغمبر رسول کی بھی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ آپ اگر خاندانی حضرات بیٹھے یقیناً بڑے خاندانوں میں جو بڑا ہوتا ہے نا، بڑا جب سارے خاندان کے بیٹھتے ہیں عید پہ یا کسی بھی موقع پہ، جب بات فائنل کرنی ہوتی ہے نا سب کی نگاہیں وڈیرے پر لگی ہوتی ہیں۔ آپ میرے دل کی اس آواز کو سمجھنا، سب کی نگاہیں اسی کی طرف ہے۔ اس سے آگے چلے جاتے ہیں، جب سن 1900 کا موقع تھا، ختم نبوت کا مسئلہ تھا، اہل تشیع بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، دیوبند بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، پیر بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، قائد بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، لیکن سب کی نگاہیں پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ جو فرما رہے ہیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو مرکز بنایا ہے وہ مصطفیٰ کو بنایا ہے اور مصطفیٰ کی آل کو بنایا ہے۔ آگے آپ چلیں، سن 1973 ہے، عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تو ساری پاکستانی قوم کی توجہات کا
مرکز حضرت صدیق اکبر کا بیٹا صدیقی خون امام شاہ احمد نورانی صدیقی ہے. سن 2017 میں آئے آپ. ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کے اوپر جب قانون کے اندر تھوڑی ترمیم کا سوچا گیا تو سارے بڑے بڑے حضرات موجود ہیں. مدرسوں والے بھی ہیں, خانقاہوں والے بھی ہیں, اپنے بھی ہیں, بیگانے بھی ہیں, ختم نبوت پہ لنگر کھانے والے ہیں, مال بنانے والے ہیں, ایئر ٹکٹ دینے لینے والے ہیں, سارا کچھ کرنے والے ہیں. عالمی تحفظ ختم نبوت فورم بھی ہے, لیکن سب کی نگاہیں جس بندے پہ پڑتی ہیں وہ خود چل بھی نہیں سکتا ہے. بات کو آپ سمجھیں, انداز قدرت کو سمجھیں, فطرت کے اشاروں کو آپ سمجھیں. تو کوئی ایک ہوتا ہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے بلا تفسیر و تشبیہ. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. اب معاشر کا میدان ہے, سردار کا پروٹوکول یہ ہے, حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کی نگاہیں چہرہ یاد پہ لگی ہوں گی. سرکار فرماتے ہیں سب کی توجہات کا مرکز مصطفیٰ ہوں گے. نبیوں کی توجہات کا مرکز مصطفیٰ ہیں, صدیقین کی توجہات کا مرکز مصطفیٰ ہیں, شہداء کی توجہات کا مرکز مصطفیٰ ہیں, صالحین کی توجہات کا مرکز مصطفیٰ ہے. فرمایا مخلوق کی نگاہیں بھی مصطفیٰ کے چہرے پہ ہیں, خالق کی نگاہیں بھی مصطفیٰ پہ. سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن ہوگا کیا, اس دن ہوگا کیا. سرکار نے ایک بات فرما کے اس دن کا نقشہ کھینچا ہے, فرمایا اس دن خلیل اللہ کی نگاہیں بھی ہماری طرف ہوں گی. اعلیٰ حضرت نے اس کو شعر کے اندر سمویا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس حدیث کی ترجمانی شعر کے اندر کی ہے. سبحان اللہ فرمایا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اعلیٰ حضرت کو سننے کے لیے شعور بھی اعلیٰ ہونا چاہیے, فکر بھی اعلیٰ ہونی چاہیے, مزاج بھی اعلیٰ ہونی چاہیے, اور سستی چھوڑ کے چستی کا اظہار کرنا چاہیے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اب آپ نے احادیث سے یہ مضمون سنا, وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے 2 پوائنٹ عرض کیے. سرکار فرماتے ہیں جیسی اللہ نے کلام کی خوبصورتی ہمیں عطا فرمائی کسی اور کو نہیں, ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا. تیسری چیز فرمایا ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بھی بنایا ہے, پاکیزہ بھی فرمایا ہے. اب اس پر جو بات عرض کر رہا ہوں پیار بھری, وہ آپ پیار سے سن رہے ہیں, وقت بھی ہمارا پورا ہو رہا ہے. سرکار کریم فرماتے ہیں اللہ نے ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے.
آپ نے ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کے لیے آپ کہیں کہ ہم کعبہ شریف ہی جائیں گے کیونکہ یہاں نہیں ہوتی، نہیں، حکم یہ ہے اٹھو، محلے کی مسجد میں آؤ، امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جو 27 نمازوں کا ثواب وہاں حاصل ہوتا ہے اللہ یہاں بھی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ طیبہ کی دیگر مساجد میں، مکہ شریف کی دیگر مساجد میں جو اجر ہے وہ یہاں بھی ہے۔ حرم کا حکم الگ، حرم نبوی کا حکم الگ، مسجد اقصی کا حکم الگ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کریم فرماتے ہیں وجہ یہ ہے پیغمبر جہاں سر اقدس رکھتے ہیں ساری زمین مسجد بن جاتی ہے، وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، امتوں کو حکم ہوتا ہے یہاں آؤ سجدہ کرو، مالک سجدہ تجھے کرنا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ پھیرو رب کا جلوہ تو موجود ہے، مالک کا یہاں کیوں بلاتا ہے؟ فرمایا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، عبادت خدا بھی ہوتی رہے، نسبت یار کا حیا بھی ہوتا رہے، عبادت بھی ہوتی رہے اور نسبتوں کا پاس بھی ہوتا رہے۔ اب جہاں جہاں پیغمبر تشریف فرما ہوتے ہیں وہ جگہ مسجد بھی بنتی ہے، وہ جگہ پاک بھی ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ نبی پاک پیغمبروں نے جہاں سر رکھا زمین پاک ہوئی، پیغمبروں نے جہاں سر رکھا زمین سجدے کی جگہ بنی۔ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ شریف میں صفا پہاڑی کے ساتھ حضرت عبداللہ پاک کا گھر ہے جہاں اب لائبریری ہے، مکتبہ ہے، سرکار نے پیدائش کے بعد اس سرزمین پہ اپنے گورے گورے قدم رکھے۔ اب فیض کیا ہے، تاثیر کیا ہے، اثر کیا ہے، شان کیا ہے، برکات کیا ہیں، نسبتیں کیا ہیں، اللہ نے شانیں کیا عطا فرمائی ہے۔ قدم حبیب کا مکہ میں لگ رہا ہے، زمین ساری پاک ہو رہی ہے۔ آج کا اگر کوئی فرد اٹھ کے کہے پیغمبر میں اور ہم میں کیا فرق ہے، میں نے کہا ایک آپ کے سامنے مثال رکھنا چاہتا ہوں، سمجھدار ہو تو جواب خود لے لینا۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر سر رکھتے رہے، صرف جگہ وہیں پاک ہو جہاں پیغمبروں کا سر لگے، زمین وہیں سجدے کی جگہ جہاں پیغمبروں کے سر لگے۔ مدینے کے سلطان اپنے قدم مکہ کی سرزمین پہ رکھیں، زمین یہ بھی پاک ہو جائے تو ماننا پڑے گا رسول سارے بڑی شان والے، نبی سارے بڑی شان والے، لیکن حبیب خدا مصطفیٰ ہیں۔ رب نے جو شرف پیغمبروں کے سر میں نہیں رکھا وہ یار کے قدموں میں رکھا ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، یہ مقام ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ رب نے اپنے حبیب کو یہ شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے۔ حبیب کے قدموں کی برکت سے ساری زمین سجدے کے لیے اللہ نے پاک فرما دی، ساری زمین کو طیب فرما دیا، ساری زمین کو طاہر فرما دیا۔ تین شان سرکار کی، چوتھی شان ارسلت الی الخلق کافہ، کریم فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے، ساری مخلوق کا رسول بنا کر۔ اس کے ضمن میں تفصیل ہے، پھر زندگی نے موقع دیا تو پھر عرض کریں گے۔ اگلی شان جو سرکار نے پنج تن پاک کی نسبت سے پانچویں فرمائی، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اللہ نے ہم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، چھٹی شان فرمایا اللہ نے ہماری مدد رعب کے ساتھ فرمائی ہے، ہمیں اپنا رعب دکھانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں اپنا رعب دکھانے کے
کے لیے اسلحے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں اپنا روب جمانے کے لیے فوج کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ہم سو رہے ہوں، سیرت کا ایک واقعہ ہے، حدیث کا ایک حصہ ہے، ہم آرام فرما رہے ہوں، دشمن تلوار لے کے آ جائے شہید کرنے کے ارادے سے، اللہ ہمارے نبوی روب کی برکت سے دشمن پہ کپ کپی طاری کر دیتا ہے، تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے، کریم ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے فرماتے ہیں تو ہمیں مارنے آیا تھا، ہم تو لوگوں کو نظروں سے ہی مار لیتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، یار کا روب کیا ہے، وہ تو برا ہے۔ میں نے کہا رب نے نبوت اور رسالت کا فیض صحابہ اور آل بیت کی برکت سے امت کے اولیاء اور علماء کو دیا، اور اس دور کے علماء ربانیین کو بھی عطا فرمایا۔ میرے شیخ کامل چونکہ جہاں کا بندہ ٹکڑا کھاتا ہے ان کی بات کرتا ہے، آپ سب کے اساتذہ شان والے، آپ سب کے مشائخ شان والے، لیکن میرے شیخ طریقت جگر گوشے حضرت سلطان باہو صاحبزادہ پیر محمد ندیم سلطان صاحب سروری قادری حضرت صاحب سے نگاہ فرماتے ہیں، بندے کی دل کی کیفیت بدل جاتی، کوئی چشتی ہو، نقش بندی ہو، سوروردی ہو، سلسلے کا مرید نہ بھی ہو، وہ بھی کہتا ہے اللہ نے فقیر کی نگاہ میں ایک خاص شان رکھی ہے۔ میں نے کہا صدیاں بعد جن کے غلاموں کے چہروں کے روب کا یہ حال ہے تو امام الانبیاء کے چہرے کا حال کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ زندہ سرکار کے زندہ غلام، چلتے پھرتے غلام کی یہ شان ہے۔ ہم نے دیکھا لاہور رحمت للعالمین مسجد ہے، ایک سرکار کا درویش غلام دنیا سے چلا گیا، کئی گھنٹے گزر گئے، جنازہ ان کا پڑا ہے، چہرے کا روب بتا رہا ہے جس محبوب کا دنیا سے جانے والا غلام اتنے جلال والا ہے، ان کے حیدر کے جلال کا حال کیا ہوگا، ان کے خالد کے جلال کا حال کیا ہوگا، ان کے ایوبی کے جلال کا حال کیا ہوگا، ان کے نور الدین زنگی کے جلال کا حال کیا ہوگا، ان کے بلال کے جلال کا حال کیا ہوگا، ان کے حسن اور حسین کے جلال کا حال کیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام امت میں بھی عطا فرمائی۔ ایسے آج بھی مردان غر پائے جاتے ہیں جن کی نگاہوں میں، جن کے چہرے میں ایسا نور پایا جاتا ہے کہ بندوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو اللہ سرفرازی عطا فرماتا۔ کرنٹ ایشو جو چل رہا ہے ہندوستان میں، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا احبک یا رسول اللہ، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں سرکار۔ انگلش والے نے کہا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پنجابی والے نے کہا میرا سب کچھ میرے سرکار ہے۔ میں نے کہا ہر بندہ اپنے پیار کے اظہار کرتا ہے، وہاں پرچے کٹے، وہاں مقدمے بنے، مسجدوں کے سپیکر اٹھے، چند لوگوں پر پرچہ کٹا، پورے ہندوستان کا مسلمان وہ نبی پاک کی محبت کا وہ تمغہ سجا کے، وہ گوٹ اٹھا کے، وہ چاٹ اٹھا کے میدان میں نکل کے کہہ رہے ہیں تم کتنوں کو پکڑو گے، یہاں تو ہر سینے میں یار کا پیار موجود ہے۔ یہ ہندوستان کا ماحول ہے۔ غزہ میں جاؤ، بستی اجڑ گئی، علاقے اجڑ گئے، گھر سارے چلے گئے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے چہروں کی روشنی بتا رہی ہے، جن کے چہروں کی روشنی یہ ہے یقیناً ان کے سینوں میں مدینے کے والی کا پیار موجود ہے۔ یمن دیکھو، شام دیکھو، لبنان دیکھو، دنیا کا کوئی خطہ جہاں خدا کے بندے بستے ہیں وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد اور سرکار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں اور تسلی دینا چاہتے ہیں، دل مضطرب کو پریشان نہ ہو، صدی گزر گئی، مسلمان کٹ رہا ہے، لیکن اب دور بدل رہا ہے۔ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے، فقر غیور، اب غیرت مند مجاہدوں کا دور آ رہا ہے۔ اب انشاءاللہ پوری دنیا پہ اسلام کے غلبے کا دور ہے۔ اب شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک نظام مصطفیٰ کی بہاریں آئیں گی، انشاءاللہ بہاریں آئیں گی، اور نبی
پاک علیہ السلام کا نظام بلند ہوگا۔ بڑا ہم نے دیکھا کہ مسلمان ہی کٹ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب مسلمانوں میں جمعیت، اتحاد، خلوص اور پیار کی فضا قائم ہوگی۔ پاکستان اور سعودیہ کا ایک مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پوری مسلم امہ کو جمع فرمائے اور آل غزہ کے ان درد مند مسلمانوں کے لیے عملی جہاد کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی پیغام میں عرض کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام وہ غریب تو بھی ہو جائے لیکن اس کا دل یار کی محبت کی وجہ سے امیر ہوتا ہے، اور زمانے کے خطرے اس کے جذبوں کو توڑ نہیں سکتے، بلکہ جیسے جیسے خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے غلاموں کا عشق اور پیار بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے اسی جذبے کا اظہار کیا ہے، اسی پہ ہمارا پیغام بھی ختم اور بات ختم۔ شاعر کہتا ہے نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے۔ ٹرمپ ہنس رہا تھا، ہم نے غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے اسی ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ چارلی اسی کی سرزمین پہ انہی کی گولیوں سے قاصد پھر جہنم کر کے بتایا اپنے دل میں ہنس رہا ہے ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی نبی پاک علیہ السلام کے دین کا جو پیارا ہے وہ جاری رہے گا۔ اپنے نہ دیں، اللہ کافروں میں سے بندے کھڑے کر دیتا ہے اور یار کے دین کا پیرا بلند ہو جاتا ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ابھی تو حضرت امام مہدی بھی تشریف لائیں گے، ابھی تو مسلمان فوجیں ان کی قیادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی جلوہ گر ہوں گے اور پوری کائنات میں اسلام ہی اسلام ہوگا، دین مصطفیٰ کی برکتیں ہوں گی۔ اللہ ہمیں ان کافروں کا سپاہی بنائے، ان راستوں کا مسافر بنائے جن کی منزل مدینہ طیبہ ہے۔ اللہ اس صدی کو غلبہ اسلام کی صدی فرمائے، اس صدی کو نظام مصطفیٰ کی صدی فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آمد مصطفیٰ مرحبا یہ نعرہ بچپن سے ہم نے سنا، آج تک لگا رہے ہیں، مرتے دم تک لگائیں گے، لیکن اب وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا کے ساتھ نظام مصطفیٰ مرحبا بھی ہو۔ مسجد میں بھی سرکار کا نظام اور عدالت میں بھی سرکار کا نظام، بازار میں بھی سرکار کا نظام، حکومت ریاست کے مسائل اور مشیبری کے اندر بھی سرکار کا نظام۔ جب اوپر سے لے کے نیچے تک نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو انشاءاللہ رب کی رحمتیں بھی برسیں گی، فرشتوں کی نصرت بھی حاصل ہوگی، گھروں میں بھی امن ہوگا، معاشروں میں بھی سکون ہوگا، زندگی میں بھی شان ہوگی اور موت ایمان والی نصیب ہوگی۔ خاص خاص جنہ قدر نہ میرا میرے پیر ندیم سلطان و وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ اللہ تعالیٰ
جامع مسجد مکی کے جملہ